तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना, अपनी ये मनहूस शक्ल मेरे सामने मत लाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफा हो जाओ मेरे कमरे से। दोबारा यहाँ आने की कोशिश की तो तुम्हारा सांस खींच लूंगा मैं। इंतहाई गुस्से में वो इस वक्त बनियान और शर्ट पहनकर खड़ा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उस लड़की का गला ही दबा दे। कमरे के एक ही कोने में उसने अपने वर्कआउट का सामान रखा हुआ था और मशीनरी पड़ी थी, और इस वक्त वो पंचिंग बैग पर पंच लगा रहा था। पसीने से उसकी पूरी बॉडी शराबूर हो चुकी थी। उसके मसल्स फूल कर बाहर को निकले हुए थे। जब 18 साल नूरे उसके कमरे में आई थी, हाथ में सफेद रंग की चादर उठा रखी थी। पहले ही कांप रही थी। उस पर उसकी डांट सुनकर फौरन हड़बड़ा कर पीछे हो गई। अहमद को तो लगा था कि एक बार फिर उसकी डांट सुनकर वो वहां से चली जाएगी, मगर जब वो लड़की अपनी जगह से टस से मस ना हुई तो एक गहरी सांस खारिज करके उसे देखने लगा। हाथों पर पंचिंग ग्लव्स पहने हुए वो चलता हुआ उसके पास आया था। अपने बालों को एक झटके से पीछे करता वो उसके बेहद करीब आकर खड़ा हो गया था। कहने लगा, तुम अभी तक यहाँ पर खड़ी क्या कर रही? क्या बहरी हो गई हो? सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा है? हिचकिचाते हुए आंखों में आंसू लिए नूरे कहने लगी, मैं बाहर नहीं जा सकती। अगर मैं बाहर गई तो आपकी अम्मा जान मेरा सांस ही बंद कर देंगी। वो डरते डरते बोली थी। वो अपना भारी भरकम हाथ दिखाकर कहने लगा, अगर तुम मेरे इस कमरे में रही तो अगले 2 मिनट के अंदर अंदर मैं तुम्हारा ये हसीन मुखड़ा सुजा कर लाल कर दूंगा। गुस्से से अहमद खुद दरवाजे की तरफ बढ़ा ताकि उस लड़की को कमरे से बाहर निकाल सके। कहने लगा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई तुमने मेरी जिंदगी हराम कर रखी। मुझे नफरत है तुमसे, क्योंकि तुमने जब से मेरी जिंदगी में कदम रखा नुकसान ही नुकसान हुआ है। मैं तुम्हें 1 मिनट भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहते हुए उसने कमरे के दरवाजे का नॉक घुमाया था, मगर ये क्या, दरवाजा तो बाहर से लॉक हो चुका था। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा शायद बाहर से लॉक कर दिया गया था। गुस्से से एक बार फिर अहमद ने उसकी तरफ देखा, मगर वो सफेद चादर को अपने चेहरे के आगे रखकर कहने लगी, मैं सच कह रही, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। आपकी अम्मा जान ने ही शायद दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। वो मुझे कह रही थी कि बस अब मैं जल्द अज जल्द उन्हें ये चादर रंगीन करके दूं। अगर आज रात ऐसा ना हुआ तो वो मुझे बहुत मारेंगे। आंखों में आंसू लाकर बोली थी, और गुस्से से अहमद उसी को देखे जा रहा था। उसके हाथ में सफेद चादर का मतलब उसे अब समझ में आया था। कहने लगा, क्या मतलब? तुम ये सफेद चादर लेकर क्यों आई? इसको रंगीन करने का क्या मकसद है तुम्हारा? वो कपकपाते हुए लबों से कहने लगी, अम्मा जान ने कहा है कि आज रात आप मेरे साथ सुहाग रात मनाएंगे। जब आप मेरे साथ सुहाग रात मनाएंगे तो फिर ये चादर बेड पर बिछी होगी और खुद ब खुद ही रंगीन हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि लाजमी सुबह उठते ही मैं ये चादर उठाकर उनको दिखाऊं, वरना मेरा जीना मुहाल हो जाएगा। प्लीज अब जहां पर आपने मुझ पर इतने एहसानात किए हैं वहां पर यह भी कर दीजिए। मेरी जिंदगी मजीद मुश्किल मत बनाइए। गुस्से से अहमद उसी को देखे जा रहा था। उसने उस चादर लेकर बेड पर पटकी और फिर नूरे को भी वो पकड़कर बेड पर पटक चुका था। कहने लगा, बहुत शौक है ना तुम्हें सुहाग रात मनाने का और इस चादर पर सुर्ख निशान डलवाने का। देखना आज मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम दोबारा मेरे नाम से भी थर थर कांपोगी और मेरे सामने आने से कतराओगी। ये कहकर वो उसे बेड पर धक्का दे चुका था और फिर सबसे पहले उसने अपने हाथ उसकी टांगों के बीच ले जाकर, अम्मा जान, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपके गांव में और वहां पर जाकर शादियां अटेंड करने में। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है। मैं आपके साथ नहीं जा सकता। आप बाबा के साथ चली जाएं। ड्राइवर साथ होगा। आपके चाहे तो 1-2 मुलाजमाएं भी अपने साथ ले जाएं, लेकिन प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करें। मुझे बहुत जरूरी काम है। वो अपना सर पकड़ कर बैठ चुका था।
اس کی عادت تھی کہ جب وہ آفس کا کام کبھی گھر میں کرتا تو پہلے ہی کہہ دیتا کہ میرے کمرے میں کوئی نہ آئے۔ اس طرح مجھے کانسنٹریٹ کرنے میں مسئلہ پیش آتا ہے، لیکن اس کے کہنے کے باوجود زرینہ بیگم اس کے کمرے میں آ چکی تھی۔ ساری پیکنگ ہو چکی تھی اور وہ خود ہی اپنے بیٹے کی الماری کھول کر اس کے کپڑوں کو بیگ میں رکھنے لگی۔ کہنے لگی، نہیں بیٹا، تمہارے تایا کے بیٹے کی شادی ہے۔ بچپن میں تم اور گلفام دونوں ایک ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ تم ذہین فتین تھے، شہر میں آ کر پڑھ لکھ کر تم نے یہاں پر سب کچھ سیٹلمنٹ کر لی، لیکن ہے تو وہ تمہارا کزن ہی، اور اس نے تو خاص کہا تھا کہ تم بھی ساتھ آؤ گے۔ کیا ہو جائے گا، 2-3 دن سے کچھ نہیں ہوتا۔ چلو شاباش، تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ ہر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا گاؤں ساتھ کیوں نہیں آتا، اور ایک تم ہو کہ تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ ایک بار پھر اپنی ماں کے دباؤ ڈالنے پر آخر میں جان چھڑانے کے لیے وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے اماں جان، میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف نکاح تک کے لیے۔ اس کے بعد میں واپس یہاں شہر آ جاؤں گا اور آپ لوگ بعد میں ساری رسمیں نبھا کراتے رہنا۔ زرینہ بیگم کے لیے تو اتنا بھی کافی تھا۔ وہ تو بس یہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا خوش رہے، حشاش بشاش رہے، باقی لڑکوں کی طرح وہ بھی اپنی زندگی انجوائے کرے۔ مگر ان کے بیٹے نے تو جب سے ہوش سنبھالا تھا بس پیسے کمانے کے چکر میں تھا۔ گاؤں کا ماحول اسے شروع ہی سے پسند نہیں تھا۔ وہ تو الگ ہی ریل پیل رکھنے والا تھا، پڑھائی لکھائی میں بھی اچھا تھا اور ذہانت میں بھی اعلیٰ تھا۔ جیسے ہی پڑھ کر ڈگری حاصل کی تو ساتھ ہی اپنے دوست کے والد کے ساتھ انویسٹمنٹ کر کے اپنا بزنس شروع کیا تھا۔ دن دگنی رات چگنی ترقی سے اس نے الگ سے اپنی کمپنی بھی کھول لی تھی، اور آج اس کی کنسٹرکشن کمپنی شہر کی سب سے مشہور ترین کمپنیوں میں سے مانی جاتی تھی، اور وہ بہت جلد اپنا نام بنا رہا تھا۔ ابھی بھی بس کام کام اور صرف کام ہی کرتا رہتا۔ سینکڑوں لڑکیوں کی تصویریں اس کی ماں اسے دکھا چکی تھی، فیملی فنکشنز پر بھی لڑکیاں دکھا چکی تھی، مگر مجال ہے جو احمد آفندی کو کوئی لڑکی دل کو بھا جائے۔ ایک بار پھر وہ اسے گاؤں لے کر جانا چاہتی تھی کہ چلو اپنی فیملی سے ملے۔ وہاں پر بھی تو ان کے خاندان کی کئی خوبصورت لڑکیاں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کسی لڑکی کو دیکھ کر احمد آفندی کا دل اس پر آ جائے اور یوں انہیں اپنی بہو مل جائے۔ اگلے ہی روز شام کو وہ بھی گاؤں جانے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ 4 گھنٹے کی دوری پر ان کا آبائی گاؤں موجود تھا۔ رات ہو چکی تھی جب وہ لوگ حویلی پہنچے۔ ایک نظر حویلی کو دیکھ کر احمد آفندی کو بھی بچپن کے سارے مناظر یاد آنے لگے۔ یہاں پر تو اس کا بچپن گزرا تھا۔ چہرے پر ایک گہری مسکان لیے وہ اندر آیا اور اپنے تایا جان، چھوٹے چاچو، پھر ان کی بیوی اور بچوں سے ملنے لگا۔ تایا کی بیٹی ثانیہ تو جیسے اس پر نظریں گاڑے ہی بیٹھی تھی۔ مسکرا کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو بے جھجک انداز میں اس کا ہاتھ احمد نے تھام لیا۔ ڈھولکی رکھی گئی تھی، ویسے ہی سارے کزنز بیٹھے تھے۔ احمد بھی ان سبھی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تھوڑا ہچکچا بھی رہا تھا، لیکن دھیرے دھیرے سب کے ساتھ گھل مل بھی گیا۔ یہیں پر آ کر اسے پتہ چلا کہ صرف گلفام کی ہی نہیں بلکہ اس کی چھوٹی بہن نورے کی بھی شادی ہونے والی ہے۔ نورے کا نام سن کر احمد کے ماتھے پر تھوڑے سے بل پڑے تھے، کیونکہ بچپن ہی سے اسے نورے کچھ خاص بھائی نہیں تھے، اور حویلی چھوڑ کر شہر جانے کا مقصد بھی اس کا یہی تھا، کیونکہ نورے بار بار اسے ہر ایک سے ڈانٹ ہی کھلواتی رہتی تھی۔ وہ اس کے کھلونے توڑ دیا کرتی تھی، اس کی سائیکل تک توڑ دی تھی۔ ٹائر کہیں پڑا ہوتا اور باقی کی سائیکل پرزے ہو کر کہیں اور پڑی ہوتی۔ اگر اس کی شکل لگاتا تو الٹا اسے ہی ڈانٹ پڑ جاتی۔ سب کہتے ہیں کہ ارے تم تو بڑے ہو، وہ بچی خیر ہے، کیا ہو گیا، ہم تمہیں اور لا دیں گے۔ وہ واقعہ آج تک احمد نہیں بھول پایا جب بارش میں سب بچے مل کر نہا رہے تھے۔ نہانے کے بعد احمد سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ ابھی بھی شاور کے نیچے کھڑا ہوا ہی تھا کہ معصوم سی بھولی بھالی نور بھی بھاگتی اس کے واش روم میں آ گئی تھی۔
کہنے لگی مجھے بھی نہانا ہے، مجھے بھی نہلائے۔ احمد تھوڑا سا چونکا تھا، وہ اس وقت لڑکپن میں تھا اور نور اس سے عمر میں کافی چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی اسے بات تھوڑی عجیب سی لگی۔ وہ کہنے لگا نورے چلو شاباش، یہاں سے جا کر اپنی اماں کو کہو کہ وہ تمہیں نہلائیں گی، میں تمہیں کیسے نہلا سکتا ہوں۔ لیکن جلدی سے اس نے صابن اٹھا کر اپنے منہ پر لگا دیا اور آنکھوں میں چبھن ہونے لگی۔ وہ درد سے وہیں پر اچھلنے لگی، کہنے لگی احمد بھائی میرے منہ پر پانی ڈالیں، میری آنکھوں میں صابن چلا گیا۔ وہ جس طرح چلا رہی تھی احمد کو بھی غصہ آیا، اسے گردن سے پکڑ کر وہ پانی اس کے منہ پر ڈالنے لگا، مگر اس کے باوجود اس کی آنکھوں سے صابن نہیں نکل رہا تھا۔ احمد کو بھی ایک دم سے کچھ سمجھ نہ آئے، اس نے اس کا سر پکڑا اور پانی سے بھری ہوئی بالٹی میں اس کا سر ڈبو دیا۔ ایک دم سے سانس لینے کی وجہ سے پانی اس کی سانس کی نالی میں جا چکا تھا۔ تبھی شگفتہ بیگم اپنی بیٹی کی چیخوں کی آواز سن کر وہاں پر آ چکی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے احمد کو اپنی بیٹی کا منہ بالٹی کے اندر دباتے دیکھا تو وہ چلائی تھی اور احمد کو ایک زوردار تھپڑ بھی مار چکی تھی۔ احمد انہیں بتاتا رہ گیا کہ اس نے تو بس اس کی آنکھوں سے صابن نکالنا چاہا تھا۔ بڑی مشکل سے نورے کو الٹی آئی تھی اور اس کا سانس بحال ہوا تھا، ورنہ وہ تو بالکل نیلی پڑ چکی تھی۔ رفاقت صاحب نے احمد کو پہلی بار بہت زیادہ مارا تھا، تب سے ہی اس کا گاؤں سے دل اجاٹ ہو چکا تھا۔ نورے کی شادی کا سن کر احمد تھوڑا چونکا تھا، اپنی امی سے کہنے لگا اماں جان نورے تو ابھی کافی چھوٹی نہیں، بمشکل کوئی 17-18 سال کی ہوگی۔ پھر بولا اس کی شادی یہ لوگ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ سرینا بیگم کہنے لگی ارے بیٹا گاؤں میں شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں، اور ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ گلفام ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور ان لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وٹے سٹے کے بنا شادی نہیں کریں گے، اور یوں گلفام اپنی بہن کی شادی ادھر کروا رہا ہے اور ان کے گھر کی بیٹی کو ادھر لا رہا ہے۔ احمد کو ان سب باتوں میں کوئی خاص دلچسپی تو نہیں تھی، کہنے لگا واٹ ایور، میری بلا سے مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے اب سونا ہے۔ وہ جیسے سب کو وہیں چھوڑ کر اپنی حویلی والے کمرے کی جانب جانے کے لیے مڑا تو اچانک ہاتھوں پر مہندی لگائے ہوئے ایک لڑکی جس نے پیلے اور سبز رنگ کا خوبصورت سا گھاگرا چولی پہن رکھا تھا، آج ان کی مائیوں تھی اور مہندی تھی، احمد سے ٹکرائی۔ ابھی اس نے ہاتھوں پر مہندی لگا کر باہر سب کے بیچ جا کر بیٹھنا تھا۔ مہندی کے فنکشن میں بس حویلی کے اپنے ہی سبھی کزنز موجود تھے، باہر سے کسی کو بھی نہیں بلوایا گیا تھا کہ ایک دم سے گیلری کی جانب آتے ہوئے وہ اپنے دونوں ہاتھ احمد کے کپڑوں پر لگا چکی تھی۔ یہ احمد کی فیورٹ شرٹ تھی جس پر اب مہندی کے پھولوں والا نقش بن چکا تھا۔ نورے نے جب احمد کو دیکھا تو فوراً ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی ساری پلیز سوری، پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا۔ مگر احمد کا تو پارا ہائی ہوا تھا، کہنے لگا یہ کیا طریقہ، مجھے تو لگا تھا کہ تم سدھر گئی ہوگی لیکن تم ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی، یہ کیا کیا تم نے، میرے سارے کپڑے خراب کر دیے، اب یہ کلر کیسے اترے گا، صاف کرو اسے۔ نورے کو بھی کچھ سمجھ نہ آئی تھی، وہ ایسا کرنا تو نہیں چاہتی تھی، آنکھیں تو ابھی بھی اس کی سوجی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ رو رو کر باہر نکلی۔ فوراً کہنے لگی آپ میرے ساتھ چلیں پلیز، آپ میرے ساتھ چلیں، میں بھی آپ کے کپڑوں کو صاف کر دیتی ہوں۔ بے دہانی میں وہ احمد کا ہاتھ پکڑ چکی تھی اور پکڑ کر اپنے کمرے کے واش روم تک بھی لے گئی تھی۔ دروازہ روم کا بھی کھلا تھا اور باتھ روم کا بھی۔ فوراً وہ رومال سے اس کے کپڑوں پر لگی مہندی کو صاف کرنے لگی۔ مہندی اپنا رنگ لگا چکی تھی، شرٹ گیلی ہو کر مزید خراب دکھنے لگی تھی، اور یہ دیکھ کر تو نورے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ احمد اسے خوفناک نظروں سے گھور کر کہنے لگا یہ کیا کیا ہے تم نے لڑکی، اندھی ہو گئی ہو، نظر نہیں آتا تمہیں، مجھے لگا تھا تم سدھر گئی ہوگی لیکن تم تو ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی ہو۔ نورے ایک بار پھر رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی پلیز مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہیں پتا تھا یہ غلطی ہو جائے گی۔ وہ جس طرح رو رہی تھی اس کی آواز میں عجیب سا درد تھا۔ احمد کو پہلی بار لگا جیسے اس نے اسے ڈانٹ کر غلطی کر دی۔ وہ کہنے لگا اچھا پلیز رونا بند کرو، خیر اب تو ایسے رو تو مت، مگر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم میرے سے پہلے بھی رو رہی تھی۔ وہ روتے اپنی آنکھوں میں آنسو صاف کرنے لگی، کہنے لگی آپ کو بتا کر فائدہ بھی کیا ہے، آپ نے کون سا میری مدد کر دینی ہے، آپ تو بس بچپن سے میرے ساتھ نفرت ہی کرتے آئے ہیں۔ احمد اسے دیکھ کر تھوڑا سا شرمندہ ہوا تھا، پھر کہنے لگا کہ نہیں وہ بچپن تھا، لڑکپن تھا، تم بتاؤ نا کیا مسئلہ ہے، اگر کوئی ایشو ہے تو مجھے بتاؤ،
अहमद उसकी मोटी मोटी आंखों में देखकर कहने लगा, लग तो इस वक्त पीले और सब्ज रंग के घाघरा चोली में वो बेहद खूबसूरत रही थी, बिल्कुल किसी मोम की गुड़िया जैसी। वो रोते हुए कहने लगी, अहमद भाई, जिस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे तो आगे पढ़ाई करनी थी शहर जाकर, लेकिन इन लोगों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। गुलफाम भाई खुद तो ऐमन से शादी कर रहे हैं, और मेरा क्या, वो लड़का इतना लुच्चा लफंगा है कि रोज हमारे कॉलेज के बाहर अपने 2 लोफर लफंगे आवारा गर्द दोस्तों के साथ आकर वो लड़कियों पर जुमले कसता है। और जानते हैं आप, एक बार मैं अपनी दोस्त के साथ जब कॉलेज से बाहर निकली तो उसने मेरी बैक पर थप्पड़ भी मारा था, और बदले में मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और उसकी खूब इंसल्ट की कि तुमने मेरे साथ ऐसी बदतमीजी क्यों की, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। मैं सोच चुकी थी कि घर आकर सबको इस बारे में बताऊंगी, लेकिन आगे आकर देखा तो गुलफाम भाई ऐमन के घर वालों को बुला रखा था, और यहाँ तो रिश्ता पक्का होने की बातें चल रही थी। अगर मैं ऐसे मौके पर बताती कि उनका वो लोफर बेटा मेरे साथ बदतमीजी कर चुका है तो न जाने कोई मुझ पर यकीन करता या ना करता, इसीलिए मैं चुप हो गई। लेकिन ऐमन के भाई ने मुझसे बदला लेने के लिए ये कह दिया कि वो वट्टा सट्टा करेंगे, और उसने मुझे खूब धमकियां दी। कहते हैं तुम एक दफा मेरे पास आ जाओ, इसके बाद मुझे ऐसी गंदी गंदी बातें की हैं कि अहमद भाई मैं आपको बता भी नहीं सकती। प्लीज मेरी मदद करें, वरना मेरा तो जनाजा ही निकलेगा। रो रो कर वो एक ही सांस में सब कुछ बता रही थी, और ये सुनकर अहमद भी काफी परेशान हो चुका था। कहने लगा, ये तो बहुत गलत बात है, तुम्हें अपने घर वालों को बताना चाहिए था। चलो मेरे साथ, अभी जाकर तुम अपने माँ बाबा को बताओगी और इस रिश्ते को खत्म करोगी, वरना वो लड़का तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मगर वो रोते हुए अहमद के सामने हाथ जोड़ गई कि नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप नहीं जानते हमारी लड़कियों के लिए इज्जत कितनी नाजुक होती है। और तो और ये गांव है, शहर नहीं। यहाँ पर पूरे गांव में बदनामी हो गई तो पता नहीं मेरे बाबा तो कोई गलत कदम ही ना उठा जाए, और मेरी माँ तो मुझे इतना मारेगी कि मेरा मुंह लाल सुर्ख हो जाएगा। वो बच्चों की तरह भोली सी सूरत बनाकर बोली तो अहमद को उस पर एक पल के लिए तरस आया था। कुछ देर वो सोचता रहा और बगैर सोचे समझे उसने एक फैसला किया। जब उसने इस बारे में नूरे को बताया तो नूरे भी मान चुकी थी। फिर रोते हुए कहने लगा कि मैं भला ऐसे कैसे कर सकती हूँ, अगर मैंने बेहोश होने का नाटक किया वो भी ऐन निकाह के वक्त, तो फिर भी मेरे बाबा की बदनामी हो जाएगी। अहमद तो सर पकड़कर बैठ चुका था। तभी वहां पर शगुफ्ता बेगम आई और कहने लगी, अरे बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारी मेहंदी कैसे खराब है? साथ ही उनकी नजर अहमद की शर्ट पर गई। ऐसे लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के गले लगे और इसीलिए मेहंदी उसके सीने पर लग चुकी थी। नूरे ही जवाब देने लगी कि अम्मा बस हम दोनों का टकराव हो गया तो ये मेहंदी अहमद भाई को लग गई। वो फौरन अपनी माँ के साथ कमरे से जा चुकी थी और अहमद भी शर्ट तब्दील करके सोने का इरादा तर्क करके बाहर ही आ चुका था। सभी खुश थे, गुलफाम की तो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, जबकि सब में रोनी सूरत बनाकर बस नूरे ही बैठी थी। अगले रोज उसका निकाह था। सुबह सभी तैयारियों में मसरूफ थे जब एक 10 साल कजन ने आकर अहमद से कहा, जल्दी आइए, आपको नूरे आप ही बुला रही, उन्हें आपसे जरूरी काम। अहमद फौरन उसके कमरे में गया। इस वक्त वो दुल्हन बनी बैठी थी। जैसे ही वो कमरे में आया तो नूरे ने फौरन दरवाजा लॉक कर दिया और अगले ही पल उसके सीने से लग गई। अहमद को इस हमले का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। पहली बार कोई लड़की उसके इतने करीब आई थी। उसके पूरे वजूद में तो जैसे एक झटका सा लगा था। उसे खुद से दूर करने लगा। कहने लगा, नूरे पागल हो गई हो क्या? मेरे करीब क्यों आ रही? दूर हटो। मगर वो तो सुर्ख रंग की लिपस्टिक उसकी शर्ट पर लगा रखी थी और वो सुर्ख लिपस्टिक उसने उसके सफेद कुर्ते पर जगह जगह लगाना शुरू की। जगह जगह उसके सुर्ख रंग के होंठ बन चुके थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई लड़की उसे बड़े प्यार से सीने पर, कांधे पर, गर्दन पर किसिस करती रही। अभी वो ये सब कर ही रही थी जब दरवाजे पर दस्तक होने लगी। अरे बाहर बारात आ चुकी। नूरे दरवाजा खोलो, गुस्से से अहमद बोला था। नूरे ये क्या कर रही हो तुम? दूर हटो, क्यों मेरी इज्जत खराब कर रही? तुम शर्म नहीं आती? मगर उसे गर्दन से पकड़कर कहने लगी कि प्लीज प्लीज अहमद, इससे अच्छा और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। मैं और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, सबके सामने ये कहेंगे। मैं वादा करती हूँ सारी जिंदगी आपके घर में एक कोने में पड़ी रहूं, जरा भी चूं चरा नहीं करूं, लेकिन प्लीज मुझसे निकाह कर लें। अहमद को तो इस पागल लड़की को सोच पर अपना सर पीटने का दिल किया था। वो कहने लगा, पागल हो गई हो क्या?
जो मशवरे मैंने तुम्हें दिया था, तुम्हें लग रहा था तुम्हारे बाप की इज्जत खराब होगी, और अब ये जो कुछ तुम कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि इससे तुम्हारे बाप की इज्जत दुगनी खराब होगी? दरवाजा जब ना खोला तो गुलफाम भी वहां पर आ चुका। एक झटके से उसने कांधा मारकर दरवाजा खोला तो साथ ही जरीना बेगम, शगुफ्ता बेगम और बाकी के सभी घर वाले अफराद वहां मौजूद थे। दोनों ही एक दूसरे के गले लगे हुए थे। नूरे और अहमर को एक साथ यूं देखकर, अहमर की शर्ट और गर्दन पर लिपस्टिक के निशान देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह चुका था। नूरे रोने लगी थी। रोते हुए अपनी अम्मी से कहने लगी, अम्मा प्लीज मुझे और अहमर को अलग मत कीजिए। अहमर मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर किसी और की हो गई तो अहमर जीते जी मर जाएंगे। ये सारा मंजर देखकर सबका मुंह खुला का खुला ही रह चुका था। और जरीना बेगम, उन्हें तो नूरे शुरू ही से कुछ खास पसंद न थी, क्योंकि बचपन में ही शगुफ्ता बेगम ने उसे कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मेरी नूरे आपके घर की बहू बन जाए। मगर ना तो जरीना बेगम की अपनी जेठानी शगुफ्ता बेगम से कोई खास बनी थी, ना ही उन्होंने कभी नूरे को अपनी बहू के रूप में देखा था। वो तो ये चाहती थी कि बस बाहर की कोई लड़की आ जाए या फिर उनकी बहन और भाई के घर से कोई लड़की आ जाए, मगर वो कभी भी अपने जेठ के घर से नूरे को बहू बनाकर नहीं लाएंगी। वो भी गुस्से से चिल्ला उठी। जब बात घर के मर्दों तक पहुंची तो अहमर को बुलाया गया। अहमर तो गुस्से से तपा बैठा था। चाहता तो यही था कि सच सच बता दे कि आपकी हवेली की लड़की, जिसे आप बड़ा मासूम और भोला समझ रहे थे, अकेले में मेरे साथ कितनी बड़ी बेहयाई कर चुकी है। मगर फिर एक गहरी सांस खारिज करके खामोश हो गए। न जाने क्या सोचकर खामोश हुआ था। शायद यही किस तरह हो सकता है वो लड़की उस लुच्चे लफंगे शख्स से बच जाए। कुछ देर में ही बारात आने वाली थी। पहले नूरे की रुखसती होनी थी और उसके बाद रात के वक्त गुलफाम बारात लेकर ईमन को लेने जाने वाला था। जब बारात पहुंची तो एक अलग ही शोर मच चुका था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मौके पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप नूरे की शादी अहमर से करवाएंगे। अच्छा खासा तमाशा लग चुका था। वहीं अमन का भाई विकी भी अपनी असलियत दिखाने पर आ गया। गुस्से से अपना सेहरा उतारकर एक तरफ किया और अपनी जेब से पिस्टल निकालकर हवाई फायरिंग करने लगा। सारा स्टेज तहस नहस कर दिया। कहने लगा, कहाँ है वो कमीनी? मैं तो उसे आज हर हाल में यहाँ से लेकर जाऊंगा। अगर निकाह नहीं हुआ तो फिर भी लेकर जाऊंगा। उसके साथ रातें गुजारूंगा, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगा। इसी काबिल है वो कमीनी औरत। वो गुस्से से उसे बातें सुनाए जा रहा था। जब घर के मर्दों ने विक्की के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो वो आग बबूला हो चुके थे। फौरन नूरे का बाप आगे बढ़ा और उसे गिरेबान से पकड़कर थप्पड़ मारकर बोला, अच्छा हो गया कि तुम्हारी हकीकत हमारे सामने आ गई, वरना मेरी बच्ची तो जीते जी मर जाती तुम जैसे घटिया इंसान से शादी करके। विक्की की अच्छी खासी बेइज्जती हो चुकी थी। वो कहने लगा, ठीक है, अगर तुम लोग अपनी बेटी नहीं दोगे तो मैं भी अपने घर की बेटी नहीं दूंगा। ईमन की शादी भी गुलफाम से नहीं हुई, मगर उनके माँ बाप शरीफ थे। रात को गुलफाम के साथ ईमन की रुखसती हो चुकी थी, मगर विक्की वहीं का वहीं बैठा रह चुका था। नूरे खुश थी कि चलो इस बहाने उसका रिश्ता तो टूट गया और विक्की जैसी बला से वो बच चुकी थी। मगर जिस वक्त गुलफाम और ईमन का निकाह हो गया तो घर आकर मौलवी साहब को बुलाया गया। पहले जो नूरे खुश हो रही थी तो उसका पीछा उस विक्की से छूट गया। वहीं मौलवी साहब को बुलाकर रफाकत साहब और मुंतजिर साहब कहने लगे कि जो होना था सो हो गया, लेकिन अगर नूरे के अभी निकाह अहमर के साथ ना किया गया तो बहुत बदनामी हो सकती है। इसीलिए अब नूरे और अहमर का निकाह भी कर देना चाहिए। अहमर के तो सर पर आसमान टूटा था। वो कहने लगे कि तुम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हो ना, तो खैर अब तुम निकाह का भी करो, हम आज ही करेंगे। अहमर को इस वक्त सबसे ज्यादा शदीद गुस्सा नूर पर आ रहा था, जो खुद तो विक्की जैसी बला से बच गई थी और खुद उसके गले पड़ रही थी। वो कुछ कहता तो भी फंसता और अगर ना कहता तो भी फंस जाता। जरीना बेगम तो पहले बदल कर ही रह गई थी। घूर घूर कर अहमर को देख रही थी। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया और अहमर को बेदिली से ही नूरे को अपने निकाह में कबूल करना पड़ा। और निकाह के फौरन बाद ही वो बोला कि वो अब यहाँ पर 1 मिनट नहीं रुकेगा, बल्कि वापस शहर जाएगा। रात के 12 बजे थे जब वो नूरे को रुखसत करवा कर अपने साथ घर की तरफ रवाना हुआ था। उसे अपनी कार में ही आने जाने की आदत थी और अभी भी वो अपनी कार में ही था। उसे लगा शायद नूरे उसके माँ बाप के साथ दूसरी गाड़ी में आ जाएगी, मगर उसे उसकी कार में ही फ्रंट सीट पर बिठा दिया गया था। जैसे ही उसने नूरे को अपनी गाड़ी में बैठा देखा तो गुस्से से सुर्ख हुआ था। इससे पहले कि कुछ बोलता नूरे कहने लगी, प्लीज 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 अभी कुछ मत कहिएगा, प्लीज कुछ मत कहिएगा। वो उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रही थी
اور احمد نے گاڑی چلا دی جس قدر سپیڈ سے وہ جا رہا تھا۔ اگر سامنے سے کوئی گاڑی آ جاتی تو یقیناً بہت بری طرح سے حادثہ ہو جاتا۔ نورے کا دل بڑے زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی گاڑی آگے بڑھی تو وہ چلایا تھا، یہ کیا کیا تم نے؟ میں صرف اور صرف تمہاری مدد کر رہا تھا اور تم میرے گلے پڑ گئی۔ میں تم جیسی نانسنس لڑکی سے کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تو تم کہیں سے بھی اپنی ٹائپ کی نہیں لگی۔ بس بہت ہوا، تم میرے گھر تو آ رہی ہو لیکن اب مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھو۔ جیسے ہی یہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ نورے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اندازہ تو اسے بھی ہو رہا تھا کہ اسے بچپن میں اور بخلاہٹ میں وہ ایسا قدم اٹھا چکی تھی۔ وہ گاڑی بڑی تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا جب اچانک راستے میں کوئی چیز گاڑی کے سامنے سے گزری تو اسے فوراً سے بریک لگانا پڑی۔ جیسے ہی گاڑی کو بریک لگی تو فوراً مڑ جا کر ڈیش بورڈ سے ٹکرائی اور پھر ڈیش بورڈ سے سیدھا احمد کی گود میں گئی۔ احمد تو پہلے ہی غصے میں تھا مگر اس لڑکی کے یوں اپنے قریب آنے پر ایک پل کو ہڑبڑایا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو احمد کو ایک پل میں منجمد کر گئی تھی۔ بے ساختہ احمد کا ہاتھ بھی اس کی دھڑکنوں پر آیا جسے وہ فوراً سے ہٹا تو گیا مگر نور بھی ہڑبڑا چکی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کی گود سے سر اٹھا کر اوپر ہونے لگی تو اس کے کان میں پہنا ہوا جھمکا احمد کے کف لنک میں اٹک چکا تھا۔ گاڑی کو وہیں روک کر اسے دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ جیسے جیسے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ رہا تھا نور کو درد ہو رہا تھا۔ کہنے لگے کہ کیا کر رہے ہیں آپ، آرام سے کریں، اسے درد ہو رہا ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتا ہوا دیکھنے لگا۔ جتنا وہ جھمکے کو اپنے کف لنک سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا نورے کو اتنا ہی درد ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے تھے۔ احمد نے اس کے جھمکے کو دیکھا اور پھر اس کے کان سے وہ جھمکا ہی اتار دیا۔ کہنے لگا لو اتنی سی بات تھی، تم خود ہی مصیبت کریٹ کرتی ہو اور پھر آ کر میرے گلے پڑ جاتی ہو۔ نورے نے جو بلاؤز اس وقت پہن رکھا تھا وہ کافی کھلا تھا۔ اس کے نیچے جھکنے کی وجہ سے اس کا ڈیپ گلا مزید واضح ہو رہا تھا۔ احمد کی نظریں جب اس کے ڈیپ گلے پر گئیں تو اس کا دماغ خراب ہونے لگا۔ نور نے جب اس کی نظروں کو اپنی دھڑکنوں پر جمے دیکھا تو اپنے کان کو سہلاتے فوراً اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کیوں؟ اب کیوں دیکھ رہے ہیں آپ مجھے؟ بس پتا ہے مجھے سارے مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ویسے تو آپ مجھے لان ٹان کرتے رہتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ کو موقع ملا تو آپ نے مجھے دیکھنا شروع کر دیا۔ احمد فوراً خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ اس بات پر وہ اس سے کاندھے سے زور سے پکڑ کر اپنی طرف موڑ گیا۔ کہنے لگا مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، تم جیسی 7 کی کارٹون سے محبت کرنی میں تمہارے وجود میں ایسا رکھا ہی کیا ہے؟ سوکھی پتلی بالکل فلیٹ ہو تم، نہ تمہارا فگر اچھا ہے اور نہ کچھ اور۔ 13-14 سال کی بچی لگتی ہو تم سے، مجھے بھلا کیسے اٹریکشن فیل ہوگی؟ سنبھالو اپنے کپڑے، اپنے ناپ کے سلواتی نا تو نہ تمہارا گلا اتنا ڈیپ جا رہا ہوتا۔ بے شرم کہیں کی، یہ سب کچھ تم نے ہی کیا ہے اسی لیے تاکہ میرا دل لبھا سکو، مگر میں تمہارے ڈراموں میں آنے والا نہیں۔ نورے کا تو منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا تھا۔ اس نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ شہر پہنچ چکے تھے اور وہ غصے سے خود گاڑی کا دروازہ بند کرتا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ بھی دلہن بنی آنکھوں میں نیند لی گاڑی سے اتری تھی جب زرینہ بیگم اور رفاقت صاحب بھی پیچھے پہنچے تھے۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید زرینہ بیگم اسے پکڑ کر احمد کے کمرے میں لے جائیں گی مگر وہ بھی اسے منہ بسوڑ کر دیکھتی سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ صرف رفاقت صاحب ہی تھے جو اس سے تھوڑی نرمی سے بولے اور اسے کہنے لگے بیٹا جانتی کن حالات میں تمہاری شادی ہو مگر تم فکر مت کرو، بہت جلد تم اس گھر میں اپنی جگہ بنا لو گی۔ جاؤ شاباش، احمد کے کمرے میں جاؤ، آرام کرو۔ سبھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور وہ بھی ڈرتے ڈرتے احمد کے کمرے کے باہر پہنچی تھی۔ سوچنے لگی کہ دستک دوں یا نہ دوں، پھر ہچکچاتے ہوئے اس نے دستک دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ دھیرے سے دروازہ کھول کر وہ اندر آئی تو سامنے واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید احمد شاور لے رہا تھا۔ رہنا تو اسے اس کمرے میں ہی تھا، اسی لیے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اس بھاری بھرکم جوڑے کو فوراً اتار کر ایک طرف رکھنے لگی اور کانوں سے جولری اتارنے لگی۔ جب یہ احمد باہر نکلا اور جب اس نے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں کھڑا دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہوا۔
کہنے لگا کس کی اجازت سے تم میرے کمرے میں قدم رکھا؟ مصیبت ہو تم، مصیبت جو میرے گلے پڑ گئے۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال چکا تھا اور وہ کمرے سے باہر آ کر گری تھی اور وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پوری رات اس نے کمرے کے باہر دیوار سے ٹیک لگا کر گزار دی تھی۔ اگلی صبح جب زرینہ بیگم اور رفاقت صاحب اٹھ کر کمرے سے باہر آئے تو انہیں نورے کمرے کے باہر بیٹھی ملی۔ انہیں یہ بات حیران کر گئی کیونکہ بقول احمد کے وہ تو نورے کو پسند کرتا تھا، پھر یہ غیروں جیسا سلوک کیسا؟ وہ زرینہ بیگم کو دیکھنے لگی، کہنے لگی یہ سب کچھ کیا ہے بیگم؟ ہماری بہو کے ساری رات یہیں گزار چکی۔ یہ دیکھ کر زرینہ بیگم نے تو جیسے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ چکی تھی۔ اس کے قریب آئی اور اسے بازو سے ہلا کر کہنے لگی لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہو تم؟ کمرے میں نہیں گئی کیوں؟ نورے نے فوراً سے اٹھ بیٹھی، آنکھوں میں ابھی بھی نیند تھی۔ اٹھ کر ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی وہ احمد جی نے ہی مجھے کمرے سے نکال دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ زرینہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ رفاقت صاحب بھی غصہ ہوئے تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، اس نے ایسا کیسے کمرے سے نکال دیا؟ امید تھی کہ وہ ابھی احمد کے کمرے میں جا کر اسے اچھا خاصا ڈانٹتے، لیکن زرینہ بیگم انہیں روکنے لگی، کہنے لگی میں ان دونوں کو سنبھال لوں گی، یہ گھر کا معاملہ ہے اور ان معاملوں میں میں اچھے سے دیکھ لوں گی، آپ جائیں اور جا کر ناشتہ کریں۔ رفاقت صاحب بھی خاموش ہو چکے، ویسے بھی وہ کم گو ہی تھے۔ زرینہ بیگم پر انہوں نے شروع ہی سے ساری ذمہ داری ڈال رکھی تھی۔ احمد جب اٹھا تو زرینہ بیگم نے اس سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ مجھے سیدھا سیدھا بتا۔ پھر کیا تھا؟ احمد نے ساری حقیقت اپنی ماں کو بتا دی کہ کس طرح یہ مصیبت اس کے گلے پڑ چکی تھی۔ زرینہ بیگم نے تو سکھ کا سانس لیا، کہنے لگی شکر تمہیں اس سے کوئی محبت نہیں، ورنہ میں تو سوچ چکی تھی کہ تمہارے ساتھ میں کبھی بات نہیں کروں گی۔ تم نے اپنی ماں کو دھوکہ دیا، میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ رہی بات اس لڑکی کی تو اسے میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ احمد کہنے لگا ہاں امی، جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں، لیکن پلیز اس لڑکی کو میرے کمرے میں مت بھیجیے گا، اسے دیکھ کر میرا خون کھولتا ہے۔ کس طرح اس نے مجھے ٹریپ کیا اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ زرینہ بیگم کہنے لگی ہاں یہ تو ویسے ہی میرے قابل بیٹے اور اس کی دولت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی تھی۔ دونوں ماں بیٹیاں چلی تھی اس گھر کی مہارانی بننے، لیکن میں تو اسے اس گھر کی نوکرانی بنا کر رکھوں گی۔ جیسے ہی رفاقت صاحب گھر سے گئے تو ڈائننگ ٹیبل پر نورے بیٹھی مزے سے ناشتہ کر رہی تھی۔ اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، وہ کل رات سے بھوکی تھی، لیکن زرینہ بیگم نے تو فوراً اسے وہاں سے اٹھا دیا تھا کہ اٹھو یہاں سے، تمہیں یہ لگا تھا کہ میں تمہیں اس گھر کی مالکن بنا کر رکھوں گی؟ جیٹھانی صاحبہ نے آج تک مجھ سے جس طرح کا رویہ رکھا تھا نا، وہ کیا سمجھ رہی تھی کہ میں اتنی جلدی بھول جاؤں گی؟ ارے سارے بدلے لینے کا وقت تو اب آ چکا۔ چلو اٹھو اور ہمیں ناشتہ سرو کرو۔ نورے آخری نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ ایک نظر اس نے احمد کو دیکھا، لیکن وہاں پر بھی کوئی رحم نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ ہی ان کو ناشتہ سرو کرنے لگی۔ اس کے بعد تو پورے گھر کا کام، کچن کی ذمہ داری، یہاں تک کہ کھانا، سب کچھ زرینہ بیگم اس کے کاندھے پر ہی ڈال چکی تھی۔ احمد کو تو اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، مگر رفاقت صاحب بہت جلد بھانپ چکے تھے۔ اس روز سے وہ آفس سے واپس آئے تو کچن میں بے حال سی وہ کام کر رہی تھی۔ نورے کو دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ کافی کمزور سی لگ رہی تھی۔ اس کے پاس آ کہنے لگے نورے بیٹا کیا ہوا؟ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ جیسے ہی رفاقت صاحب نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تھاما تو وہ ایک دم سے ان کی باہوں میں گر سی چکی۔ بھتیجی کی یہ حالت دیکھ کر وہ ہڑبڑائے تھے۔ فوراً کہنے لگے زرینہ بھائی کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ، دیکھو بچی کو کیا ہو گیا ہے۔ زرینہ بیگم نے جب اسے دیکھا تو ماتھے پر بل ڈال دیا اور کہنے لگی ارے ڈرامے ہیں اس لڑکی کے، کچھ بھی نہیں ہوا اسے، مگر اس کا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ تو فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر کہنے لگے ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں، بخار ہے، اور جس طرح ان کی حالت لگ رہی ہے یہ آپ کے گھر کی بہو نہیں بلکہ نوکرانی ہے۔ کتنی کمزور ہے یہ، مجھے تو عمر میں بھی بہت چھوٹی لگ رہی ہے۔ ڈاکٹر 100 طرح کے سوالات کر رہی تھی۔ زرینہ بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ڈاکٹر کو ہی 2-4 کھری سنا دے۔ رفاقت صاحب وہ بھی غصے میں آ چکے تھے۔ جیسے ہی نورے گھر آئی وہ اسے احمد کے کمرے میں لے کر جانے لگے، مگر وہ کہنے لگی کہ نہیں چچا جان، میں وہاں نہیں جا سکتی، اتنے دنوں سے میں احمد جی کے کمرے میں نہیں گئی۔
وہ غصہ ہوتے ہیں۔ پلیز آپ مجھے یہ اسٹور روم میں ہی چھوڑ دیں۔ رفاقت صاحب اس وقت تو کچھ نہ بولے، بھتیجی کو کمرے میں لٹایا اور ملازموں کو اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھنے کو کہا۔ پھر کمرے میں آ کر زرینہ بیگم کی اچھی خاصی انسلٹ کرنے لگے، غصے سے چلا کر کہنے لگے، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ میں نے تمہیں کہا تھا جن حالات میں ان کی شادی ہوئی، چاہے جو بھی مسئلہ تھا اسے ختم کرو اور دونوں بچوں کے درمیان صلح کرواؤ، مگر تم تو شاید بھابھی سے دیرینہ بدلے لینے کی میری بھتیجی کا استعمال کر رہی ہو۔ ہمارے گھر کی ملازمہ بھی اس حالت میں نہیں ہے جیسی حالت میں تم نے میری بھتیجی کو رکھا ہوا ہے۔ دیکھو زرینہ، مجھے ان دونوں کے بیچ صلح چاہیے، یہ دونوں مجھے ایک کمرے میں چاہیے، ان کے درمیان صلح کرواؤ، ورنہ یہ نہ ہو کہ میں تمہیں کاغذات تھما کر تمہارے بھائیوں کے گھر بھیج دوں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جو میں کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں، مجھے دیر نہیں لگے گی وہ 3 لفظ بولنے میں، جس کے بعد تم میرے لیے غیر محرم ہو جاؤ گی۔ زرینہ بیگم نے آج تک رفاقت صاحب کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا جتنا وہ آج دیکھ رہی تھی، اور انہیں اپنی جان کے لالے پڑنا شروع ہو چکے تھے۔ کہنے لگی رفاقت صاحب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کی بیوی ہوں میں، اب کیا اس عمر میں آپ مجھے چھوڑیں گے، رشتہ ختم کریں گے؟ وہ کہنے لگا، دیکھو یہ ساری ڈرامے بازی بند کرو، میں نے جتنا کہا ہے اتنا کرو، مجھے اپنے گھر میں کسی طرح کی کوئی بدمزگی یا ناانصافی نہیں چاہیے۔ اپنے اس بیٹے کو سمجھاؤ، اگر میں نے سمجھایا تو بات بگڑ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ زرینہ بیگم کو اپنا رشتہ بھی بچانا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دوبارہ وہی منہ لے کر اپنے بیٹے کے پاس گئی اور کہنے لگی، دیکھو احمد، جن حالات میں بھی تمہاری شادی ہونی تھی سو ہو گئی، نور اب تمہاری بیوی ہے اور تم دونوں کو اب اس تعلق کو آگے بڑھانا چاہیے۔ دیکھو، میں تمہارے ابا اور اپنے بیٹے کی اولاد کو اپنی گود میں دیکھنا چاہتی ہوں، نہ جانے کب تک زندگی ہو اور کب تک نہیں ہو۔ احمد تو حیران تھا کہ اچانک سے اس کی ماں کو یہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ تو مکمل طور پر انکار کرنے لگا کہ نہیں، میں اس لڑکی کو بالکل بھی نہیں اپنا سکتا، جو جب سے میری زندگی میں آئی ہے مجھے نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ دوسری جانب رفاقت صاحب اس پر پریشر ڈال رہے تھے کہ آخر کو زرینہ بیگم نے نورے کو ہی آڑے ہاتھوں سے لے لیا۔ ایک رات اسے بادام کی دودھ کا گلاس سمایا اور کہنے لگی، جاؤ اسے لے کر احمد کے کمرے میں جاؤ، اور آئندہ کے بعد تم اسٹور روم میں نہیں بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے بستر پر سوگی، اور ہاں، یہ سفید چادر پکڑو، بیڈ پر بچھاؤ، مجھے ہر حالت میں اس پر سرخ دھبے چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ بس کیسے بھی کر کے میرے بیٹے کو اپنی اداؤں سے لبھاؤ، جیسے اپنی ادائیں دکھا کر اس سے نکاح کرنے پر مجبور کیا تھا، لیکن اب تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ ساس کی جانب سے بھی اچھا خاصا دباؤ مل چکا تھا اور وہ اس وقت احمد کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر کہنے کی، نہیں نہیں پلیز احمد جی، میں نے کچھ نہیں کیا، اب ویسے بھی مت کریں، بیوی ہوں میں آپ کی، کیا آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی جبکہ احمد تو اپنے وجود پر پہنی بنیان کو بھی اتار کر ایک طرف پھینک چکا تھا، فوراً اس پر حاوی ہونے لگا۔ وہ گڑبڑائی تھی کہ دور ہٹیں پلیز۔ کہنے لگا، کیوں؟ سفید چادر تو تم ہی لائی ہو نا، اب اس پر جب تک رنگ نہ ہوا اماں جان کو یقین نہیں آئے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ ایسا ویسا کیا ہے، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ نورے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ احمد جب قدر اس کے قریب گیا، اس کے من میں ہلچل مچی، وہ اس کے ان لبوں کو دیکھنے لگا جو کپ کپ آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ کچھ کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے سرخ ہوتے لبوں کو دیکھ کر ان پر جھک گیا اور پھر ان لبوں کو اپنی دسترس میں لے کر ان کا جام پینے لگا۔ جیسے جیسے وہ اس کے لبوں کا لمس محسوس کر رہا تھا، اس کے جذبات بھڑکنے لگے تھے، جبکہ نورے وہ تو ڈر سے کانپ رہی تھی۔ جب احمد نے اس کے دونوں ہاتھوں کو بڑی مضبوطی سے پکڑا، کلائی میں پہنی ہوئی چوڑیاں احمد کے دباؤ سے ٹوٹ چکی تھیں اور کچھ اس کی کلائی میں بھی پیوست ہو گئی تھی۔ سفید چادر پر اس کی کلائی سے نکلنے والا خون لگتا چلا جا رہا تھا۔ درد سے نورے چلائی تھی۔ جب احمد کو احساس ہوا کہ اس کے دباؤ سے اس کی کلائی کی چوڑیاں ٹوٹ چکی ہیں تو اس نے فوراً سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ درد سے تڑپ کر وہ اٹھی تھی اور کلائیوں کو زور سے جھٹکنے لگی، رو کر کہہ رہی تھی، بہت درد ہو رہا ہے، آپ نے میری ساری چوڑیاں توڑ دی۔ احمد نے جب دیکھا تو دونوں کلائیوں پر زخم ہو چکے تھے۔ اسے اس قدر تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں کہا کس نے تھا کہ کانچ کی چوڑیاں پہنو، پاگل کہیں گی،
جلدی سے اس نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا تھا۔ وہ کہنے لگی نہیں چھوڑیں، درد ہوگا، یہ دوائی بہت سخت جلن کرتی ہے۔ وہ کہنے لگا کچھ نہیں ہوگا، مجھے لگانے دو، مگر وہ ہاتھ چھڑوا کر کہنے کی نہیں بہت جلن ہوگا، پلیز چھوڑیں مجھے۔ غصے سے عمر کہنے لگا اتنی سی جلن سے ڈر رہی ہو؟ ابھی تو تم نے میرے ساتھ سہاگ رات بھی منانی تھی، بچہ بھی پیدا کرنا تھا، ابھی تو بڑے بڑے درد ہیں نا جو تم نے سہنے، اور اس چھوٹے سے زخم سے تمہاری سسکیاں نکل رہی ہیں۔ اس کی کلائی کر اس پر دوائی لگانے لگا تو وہ اس کا بازو دوسری طرف سے پکڑ کر اس میں اپنا منہ چھپا چکی تھی اور بچوں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ احمد کو اس پر اس قدر ترس آیا تھا، دوا لگانے کے بعد اس کی کلائیوں پر پٹی کر چکا تھا، پھر کہنے لگا دیکھو غلطی میری، اسی لیے میں سوری بول رہا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے ساتھ سامنے سرنڈر کر چکا ہوں۔ نورے چپ چاپ بیڈ سے اٹھی، بیڈ کی چادر تو سچ میں سرخ ہو چکی تھی، ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اٹھا کر اس نے ایک طرف پھینکی تھی اور چادر کو بھی ایک طرف رکھ دیا۔ احمد کہنے لگا ایسے کیا دیکھ رہی ہو، چپ چاپ صوفے پر سو جاؤ، یہ مت سمجھنا میں تمہیں بیڈ پر سلاؤں گا۔ پھر پھولا سا منہ بنا کر کہنے لگی اچھا اگر میں صوفے پر سوئی تو پھر منا کیسے آئے گا؟ چچی نے تو کہا ہے کہ ہر حال میں انہیں منا چاہیے ورنہ وہ میری درگت بنا دیں گی۔ وہ ڈری ہوئی تھی اور احمد بھی جانتا تھا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا اماں کو میں سنبھال لوں گا، کچھ نہیں کہیں گی وہ تمہیں آئندہ، چلو لیٹ جاؤ چپ چاپ صوفے پر۔ وہ صوفے پر لیٹ چکی تھی۔ اگلی صبح جب احمد اٹھا تو اپنی ماں کو کہہ چکا تھا کہ اماں جانا جو ہونا تھا سو ہو گیا، لیکن اب آپ اس لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، نہ ہی اسے باتیں سنائیں گی، بس جو جیسا چل رہا ہے اسے ویسے چلنے دیں۔ یہ لڑکی اتنی بھی بری نہیں، سرینہ بیگم کا تو کھلا کا کھلا ہی رہ گیا، ایک ہی رات میں ان کا بیٹا اس قدر بدل گیا تھا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بس چپ چاپ بیٹے کا منہ دیکھتی رہ گئی اور احمد نظریں چرا کر وہاں سے چلا گیا۔ سرینہ بیگم جب کمرے میں گئی تو انہیں ایک جانب وہ چادر بھی مل چکی، وہ تو خوش تھی کہ چلو دونوں کے بیچ رشتہ قائم ہو گیا، اب ایک کمرے میں رہیں گے، خوش رہیں گے، تو رفاقت صاحب کا بھی رویہ ان کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ رفاقت صاحب نے بھی جب دیکھا کہ دونوں بچے ابھی ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہیں تو وہ بھی پہلے سے قدرے بہتر ہو چکے تھے۔ اس روز رفاقت صاحب کے دوست کے گھر ایک پارٹی تھی، سبھی شامل ہو رہے تھے۔ نورے نے جانے سے انکار کر دیا اور احمد کو بھی کام میں بیزی تھا۔ جیسے ہی وہ گھر سے گئے تو کچھ دیر بعد ہی بارش شروع ہو گئی۔ گھر میں نورے اکیلی تھی، اس نے بارش میں بھیگنا شروع کر دیا، وہ بچوں کی طرح اچھلتی کودتی نہا رہی تھی۔ جب احمد بھی آفس سے گھر آ چکا، اس کے پاس گھر کی دوسری چابی تھی، اس نے جیسے ہی گیٹ کھولا تو اسے ہنستے کھلکھلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ بارش میں بھیگتی ہوئی نورے کو دیکھ کر اس کے من میں ہلچل سی مچی تھی۔ ویسے تو اس بارش میں بھیگنا پسند نہیں تھا، مگر نورے کے وجود پر چپکے کپڑوں کو دیکھ کر اس کے جذبات بے قابو ہونے لگے۔ وہ چلتا وہ اس کے قریب آیا اور اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، تبھی بادل گرجے۔ جیسے ہی نورے نے پلٹ کر احمد کو دیکھا تو وہ تھوڑی سی گھبرائی تھی، مگر عین وقت پر بجلی چمکی، بادل گرجے تو فوراً سے اس کے سینے میں سمٹ چکی تھی۔ دونوں کا وجود ایک پل کو ایک دوسرے سے ٹکرایا اور دونوں کو ہی 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ احمد کے جذبات تو ایک دم بھڑک اٹھے تھے، جنہیں اب روکنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ نورے کی کمر پر رکھا اور اسے اپنے مزید قریب کر گیا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ وہیں سے اسے باہوں میں بھر کر کمرے میں لے آیا۔ نورے کہنے لگی یہ آپ کیا کر رہے ہیں عمر جی؟ مگر وہ کہنے لگا نہیں چپ، تم کچھ نہیں بولو گی، بہت شوق ہے نا تمہیں منا لینے کا، آج میں تمہیں سہاگ رات کا مزہ بھی دوں گا اور منا بھی۔ یہ کہہ کر اسے وہیں ہر ایک پردے سے آزاد کرتا بستر پر لے گیا۔ نورے اس کی باہوں میں بالکل ایک موم کی گڑیا سی لگ رہی تھی اور وہ اس کے وجود میں اترتا چلا گیا جب تک کہ اس کا من نہ بھرا۔ وہ اس کے وجود پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا۔ نورے تو بہت ڈر رہی تھی، مگر جس قدر محبت سے اسے اپنا چکا تھا، نورے کے تو سارے گلے شکوے دور ہو چکے تھے۔ اگلی صبح جب نورے کی آنکھ کھلی تو اس نے احمد کی شرٹ پہن رکھی تھی اور احمد اسے باہوں میں بھر کر سویا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر تو نورے شرما سی گئی۔ جیسے ہی اس کی باہوں سے دھیرے سے نکلنے لگی تو وہ اسے مزید اپنے قریب کر چکا تھا۔ کہنے لگا کہاں جا رہی ہو احمد؟ آفندی کی قید سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے تمہارے لیے۔ وہ شرماتے ہوئے کہنے کی چھوڑے، مجھے واش روم جانا ہے۔ دیکھیں کیا حالت کر دی آپ نے میری۔ وہ مسکرا کر اس کے لبوں کو چھو کر کہنے لگا ابھی تو میرا من نہیں بھرا، میں تو تم پر اور بھی زیادہ شدتیں لٹاؤں گا۔ نورے اسے ایک پل کو دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی محبت تو ہے نہیں آپ کو مجھ سے؟
बस रवायती मर्दों की तरह यही काम करना आता है आपको। अहमद की आंखें खुली थी। वो फिर से बोलकर कहने लगी, हाँ, अब तक तो मैं मनहूस मारी थी, पिछल पैरी थी, सब्ज कदम थी। जब से आपकी जिंदगी में आई हूं बस नुकसान ही करवाया है। मैं जानती हूं मैं आप मुझसे मोहब्बत कर ही नहीं सकते। उसकी बात अहमद के दिल को लगी थी। उसकी बाहों की गिरफ्त ढीली पड़ी तब उसकी गिरफ्त से निकलकर सीधा वॉशरूम गई थी। अहमद सोच में पड़ चुका था। मोहब्बत उसे इस लड़की से हो चुकी थी। आखिर वो उसकी बीवी थी और उसके अलावा किसी और को नजर भर कर देखना भी अब उसके लिए गवारा नहीं था। उस शाम जब अहमद ऑफिस से आया तो वापस आते उसने नूरे को कहा था कि चलो तैयार हो जाओ, आज हम डिनर के लिए जाएंगे। नूरे आज तक कहीं भी बाहर नहीं गई थी। थोड़ी सी हिचकिचाई, फिर अहमद की ही पसंदीदा सूट पहनकर वो तैयार हुई थी। हल्का फुल्का मेकअप किए, बालों को खोले, वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो तो उसे देखता ही रह गया। लॉन्ग ड्राइव पर वो उसके साथ बहुत सी बातें करता रहा और वो हंस हंस कर बिल्कुल बच्चों की तरह उसकी हर एक बात का जवाब देती रही। उसे गांव के किस्से सुनाती रही और वो बड़े ध्यान से सुनता रहा। जिस होटल में उसे लेकर जा रहा था वहां उसने बड़ा रोमांटिक सेटअप कर रखा था। टेबल पर रोमांटिक सी रोशनी और रोमांटिक सा म्यूजिक था। वहां पर ले जाकर उसने घुटनों के बल बैठकर एक खूबसूरत सी डायमंड रिंग नूरे को गिफ्ट दी थी और फिर अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया था। नूरे तो उस वक्त खुद को बेहद खुश नसीब समझ रही थी। फौरन से उसके सीने से लग गई और फिर कहने लगी, हाय अल्लाह जी, अहमद जी सच में आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? उसकी बात सुनकर वो कहने लगा, हाँ तो और क्या मैं तुम्हें मजाक करता हुआ लग रहा हूं? कहने लगी, नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझ जैसी पगली से भी आप जैसा इतना हैंडसम लड़का मोहब्बत कर सकता है। अहमद मुस्कुरा कर कहने लगा, अच्छा तो तुम मानती हो कि मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम हूं? वो कहने लगी, नहीं, बस मैं तो आपको सर चढ़ा रही थी। आपसे ज्यादा खूबसूरत तो मैं ही हूं। उसकी छोटी सी नाक को दबाकर उसके माथे पर अपनी लब रख चुका था। डिनर करने के बाद दोनों ही घर आए। रफाका साहब ने जब दोनों बच्चों को एक साथ देखा तो एक नजर दोनों पर डालने के बाद फिर नजर फेरे और दिल में इत्मीनान सा उतर चुका था कि चलो जिस हालात में भी बच्चों की शादी हुई, उनके बीच जो भी मसले मसाइल थे, मगर दोनों अब खुश हैं। यही तो वो चाहते थे। वो सीधा उसे लेकर कमरे में आया। नूर ज्वेलरी उतारने लगी तो वो खुद उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। कमर से उसे थाम कर अपना सर उसके कांधे पर रख दिया और गर्दन पर गर्म सांसें छोड़ने लगा। फिर बड़े प्यार से धीरे धीरे उसकी ज्वेलरी उतारने लगा। उसके बालों को एक तरफ करके उसकी गर्दन पर अपना लम्स छोड़ने लगा और साथ ही कुछ ऐसी बेबाक बातें भी कर रहा था कि नूर शर्माए जा रही थी। वहीं नूरे ने भी सोच लिया था कि वो अब दोबारा कोई ऐसी कमअक्ली वाली हरकत नहीं करेगी जिससे अहमद को उस पर गुस्सा आए। अब भी वो यही सोच रही थी जब वो उसे एक बार फिर बाहों में भरकर दीवार से लगा गया। कहने लगा, आज मैं तुम्हें अलग ही रूप में देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज की रात तुम मेरी यादगार बना दो। वैसे तो तुम्हारी बोलती बंद नहीं होती। बचपन से लेकर अब तक तुमने मुझे बहुत ज्यादा सताया है। अब तुम खुद मेरे साथ रोमांस करोगी और मेरी रात रंगीन बनाओगी। मैं थोड़ी सी शर्माई थी। कहने की, देखें मैं कोई लड़का थोड़ी हूँ जो मुझे ये सब कुछ करना आता होगा। वो आंखें पटपटाकर बोली तो अहमद कहने लगा, अच्छा ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। अभी खुद ही तो कह रही थी तुम्हें मुन्ना चाहिए। मेरी अम्मा बार बार मुन्ने की डिमांड कर रही हैं। तो मुन्ना ऐसे थोड़ी आएगा, तुम्हें तो मेरा पूरा पूरा साथ देना पड़ेगा। वो एक बार फिर उसके वजूद पर मुकम्मल तौर पर हावी हो चुका था। वो रात एक बार फिर रंगीन बन चुकी थी और उसके बाद कितनी ही रातें उनकी यूं ही एक दूसरे की गुर्बत में गुजरी थी। जरीना बेगम को भी धीरे धीरे चारों नाचार अपना रवैया दुरुस्त करना ही पड़ा। चंद रोज बाद नूरे की तबीयत खराब हुई तो वो डॉक्टर के पास जरीना बेगम के साथ ही गई। जब डॉक्टर कहने लगी, आपकी बहू तो जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। जरीना बेगम की तो खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। वहीं नूर ही तो चकरा कर ही रह गई। कहने लगी, दो बच्चे? चच्ची जान, मैं दो बच्चे कैसे संभालूंगी? वो तो इतना रोएंगे, शोर मचाएंगे। जरीना बेगम कहने लगी, अरे पगली, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस मुझे मेरे पोते पोतियां पैदा करके देती जाना। उन्होंने तो सचमुच उसे हाथ का छाला बना रखा था। 9 महीने यूं ही गुजर चुके थे और उसने एक बेटा और एक बेटी को जो जन्म दिया था। शगुफ्ता बेगम उसे साथ साथ समझाती रहती थी
کہ تم اب ماں بن چکی ہو، 2 بچے ہیں تمہارے، کچھ اپنی ذمہ داری کا خیال کرو۔ مگر احمد کو تو وہ بچپنے میں ہی اچھی لگتی تھی۔ جب بھی بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کو لاتا تو الگ سے نور کے لیے بھی لے کر آتا۔ اکثر بچوں کا سریلیک تو وہی کھا جایا کرتی تھی۔ نورے کی حقیقی زندگی تو شاید ابھی شروع ہوئی تھی۔ وہ بے تحاشا خوش تھی، جبکہ احمد تو بس اچانک سے اپنی زندگی میں شامل ہونے والی اپنی اس معصوم سی بیوی کی شرارتیں دیکھ دیکھ کر اب اکثر ہنستا ہی رہتا تھا، اور یوں ہی ان کی زندگی خوش و خرم گزرنے لگی۔